قمار جسے عام طور پر ہم اردو میں جوا کہتے ہیں اور عربی میں اس کو قمار بھی کہتے ہیں، میسر بھی کہا جاتا ہے۔ میسر، ٹھیک۔ جی اچھا، اس کی تعریف اگر دیکھا جائے نا، اس کی تعریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کل لعب یشترط فیہ ان یأخذ الغالب من المغلوب شیئا سواء کان من الورق او غیرہ۔ لب لباب یہ ہے، فرمایا کہ ہر وہ چیز کے، ہر وہ کھیل یا ہر وہ جو ہے وہ آپس کے معاملات کہ جس میں شرط لگائی جائے کہ جو جیت گیا تو وہ مغلوب سے لے گا، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ رقم ہو، چاہے وہ کوئی گھر ہو، دکان ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو یہ شرط لگا دے کہ بھائی میں اگر جیتا تو آپ مجھے یہ دیں گے، اور میں اگر جو ہے نا اگر وہ سامنے سے شرط لگائے کہ میں ہارا نہیں آپ ہارے تو آپ مجھے یہ دیں گے، تو جانبین سے جس میں شرط لگائی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے جوے میں، چونکہ کیا ہوتا ہے کہ سارا مال یا تو چلا جاتا ہے یا سارا مال آ جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو جوا کہتے ہیں۔ قمار قمر سے ہے، قمر چاند بھی گھٹتا بڑھتا ہے نا، تو اسی لیے اس کو بھی قمار کہتے ہیں کہ یہ بھی کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی کھیلنے والے کو خوش کر دیتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی کھیلنے والا پھر بالکل زیرو ہو جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح بیہیویئر کرتا ہے۔ ایک دفعہ خوش ہو جاتا ہے نا جیت کر، تو وہ ساری زندگی ہارتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ خدا نخواستہ جیت جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے نا، پوری زندگی اسی خوشی کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے اور پھر سب کچھ ہار جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اچھا خاصا پیسے والا تھا، اچانک زیرو ہو گیا، زمین پر آ گیا، کیا ہوا؟ جوئے میں ہار گیا۔ جی یہ ایسی چیز ہے۔ اچھا، اگر اس کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا نا، اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی جو حرمت ہے وہ خمر کے ساتھ ساتھ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ دیکھیں فرمایا کہ لوگ آپ سے خمر اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں نفع کم ہے، نقصانات زیادہ ہیں۔ جی اچھا، جوئے میں نفع کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے، صحیح بات، اور ایک مرتبہ مل جائے نا کسی کو، وہ پوری زندگی پاگل رہتا ہے، اور آپ اس کو لاکھ کہیں کہ بھئی خدا کے واسطے تجھے تیری بیوی بچوں کا واسطہ نہیں کھیل رہا ہے، تو ہارے گا، تو کہے گا نہیں اب جیتوں گا۔ بھائی جیتا تھا لیکن وہ یاد ہے، وہ یاد ہے جو سال پہلے جیتا تھا، جو اس کو لت لگائی گئی تھی، شیطان نے لت لگائی تھی نا، اب اس کے بعد اسی کے انتظار میں کھیلتا جا رہا ہے، ہارتا جا رہا ہے، کھیلتا جا رہا ہے، ہارتا جا رہا ہے، آپ لاکھ سمجھاؤ کہے گا نہیں اب اگلی مرتبہ جیتوں گا، پچھلی مرتبہ یہ ہو گیا تھا، اب اگلی مرتبہ بھائی جیتے گا آپ کا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ معاملات، تو فرمایا کہ نقصانات بہت زیادہ ہیں، نفع بہت کم ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ آخری حکم آیا نا کہ یا ایھا الذین، فرمایا بلکہ یا ایھا الذین انما الخمر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، پھر فرما دی کہ اے ایمان والو، یہ خمر اور جوا فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بالکل اجتناب کرو۔ میسر یسر سے ہے، چونکہ اس میں مال بغیر کمایا جاتا ہے، بغیر کچھ محنت کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو میسر بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ اس کی تعریفات مختلف انداز میں کی گئی ہیں۔ علامہ ابوبکر جساس حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ شامی نے اور علامہ جرجانی نے اس کی تعریفات کی۔ تعریفات میں یہی آتا ہے کہ ہر وہ کھیل کہ جس میں جانبین سے شرط لگائی، ایک شخص یہ کہے کہ میں اگر جیت گیا تو تو مجھے یہ دے گا، آگے سے وہ کہے کہ میں جیتا تو تو مجھے یہ دے گا، تو جو غالب آ گیا اس نے مغلوب سے سارا کچھ لے لیا، اس سے جوا کہتے ہیں، قمار کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جس میں ایک جانب سے شرط ہو۔ جی حضور نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ گھوڑ سواری میں، شتر سواری میں، تیر اندازی میں اور پیدل چلنے میں یعنی دوڑ لگانے میں، تو فرمایا کہ اس میں ایک جانب سے شرط لگانا جائز ہے۔ ایک جانب، جی ایک جانب سے شرط لگانا جائز ہے۔ جیتے تو یہ انعام ملے گا، جیتے تو یہ انعام ملے گا، اور آگے سے کوئی شرط نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہاروں گا تو میں کچھ نہیں دوں گا، جیتے تو مجھے یہ انعام ملے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ون سائیڈ۔ جی اچھا، اسی طریقے سے اور بھی کھیل ہوں
جس میں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کھیل ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے یہاں ملک میں بھی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو درمیان میں ایک یوں سمجھ لیں کہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جیتے فرسٹ آئے تو آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ سیکنڈ آئے آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ تھرڈ آئے آپ کو یہ انعام ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ کہے کہ بھئی جو فرسٹ آئے گا اس کو انعام ملے گا، تیسرا بندہ ہو، دونوں میں سے کوئی نہ ہو، تیسرا بندہ ہو جو فرسٹ آئے گا اس کو یہ انعام ملے گا، اور اس کے علاوہ جو ہاریں گے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ کھیل بھی بالکل جائز ہے، اس طرح کہنا بھی. اسی طریقے سے یہ جو لاٹریز ہوتی ہیں یہ بھی بالکل حرام ہے. اور یہ جو انعامی بانڈز ہوتے ہیں خاص طور پر جو یعنی بانڈ جو ہے نا پرائز بانڈ لوگ خریدتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جو ہے اس کا یعنی جو انعام نکلتا ہے وہ لینا بھی بالکل جائز ہے. صرف جو عام طور پر نمبرز آخر میں بڑھتے ہیں نا، پرچیاں بڑھتی ہیں، جی جو ایکسٹرا پیسوں کے ساتھ، جی ہاں وہ لینا جائز نہیں. بالکل. اب صاحب ایک چھوٹا سا سوال جلدی سے مجھے آنسر کر دیجیے گا. آپ نے جو کہا یہ ون سائڈ آپریشن ہوتا ہے، آج کل جیسے وہ بنی ہوئی ہیں اسپورٹس کمپلیکس بنے ہوئے ہیں، آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، 10 ٹیمز آتی ہیں، اپنی اپنی انٹری فی دیتی ہیں، سروس چارج دیتے ہیں، اور پھر کسی ایک ٹیم کو انعام دیا جاتا ہے جو جیت جاتی ہے. ہاں یہ اس میں باقاعدہ علماء نے لکھا ہے اچھا کہ 2 مقابل ہوں، فریقین ہوں، اور ایک علیحدہ سے تیسرا بندہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا، چاہے کمیٹی کی صورت میں ہو چاہے انفرادی صورت میں ہو. اب جس طرح بتا رہے ہیں کہ مختلف کمپلیکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، انٹری فیس دیتی ہے ہر ٹیم. وہ انٹری فیس ان کی سروس چارجز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہاں پر لائٹ استعمال کرتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں. اب جو فرسٹ آتا ہے اسے انعام دیا جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک.